الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين۔ احباب ذی وقار خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ یہ خطاب موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا اور یوں فرمایا کہ یا قومی، کہ اے قوم داخل ہو جاؤ اس پاک سرزمین میں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ کتب اللہ لکم، کہ جو سرزمین رب کائنات نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ اب اس آیہ کریمہ کی تفسیر کے اندر حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں یاد کروائیں۔ وہ کون سی نعمتیں کہ جو انہوں نے اپنی قوم کو یاد کروائیں؟ کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب رب کائنات نے تمہارے لیے دریا کے اندر راستہ بنا دیا تھا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے نا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی یاد کروایا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب رب کائنات نے تمہارے دشمن کو غرق کر دیا تھا۔ پھر رب کائنات نے تمہارے اوپر من و سلوہ نازل فرمایا تھا، آسمان سے تمہارے لیے من و سلوہ اترا کرتا تھا، اور پھر پتھر سے تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چشمے جاری ہو گئے، اور ابر یعنی آسمان جو ہے اسے تمہارے اوپر سائبان بنا دیا۔ جب یہ نعمتیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یاد کروائی نا، اور پھر فرمایا کہ اپنے دشمنوں کے لیے میدان جہاد میں نکل آؤ، دشمنوں کے خلاف میدان جہاد میں نکلنے کا آپ نے حکم دیا، اور فرمایا کہ اے قوم ارض مقدسہ کے اندر، یعنی وہ جو سرزمین ہے، پاک سرزمین جو فلسطین کی سرزمین ہے، اس سرزمین کا حکم فرمایا کہ یہ پاک سرزمین ہے، یہ ارض مقدسہ ہے، اس سرزمین کی طرف تم نکل آؤ اور میدان جہاد کے اندر آ جاؤ۔ اب یہاں سے ایک بات روز روشن کی طرح ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء نے جہاد کا اپنی قوموں کو حکم دیا تھا۔ تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو
جہاد کا حکم دیا، اور کب جہاد کا حکم دیا؟ کہ جب ضرورت پیش آئی، کہ جب دین کو جہاد کے ذریعے پروموٹ کرنے کی ضرورت پیش آئی تو اس وقت حکم دیا کہ اب تمہارے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے، تم نکلو، میدان عمل کے اندر آؤ، میدان جہاد کے اندر سامنے آ جاؤ، کیونکہ دشمن تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی حکم دیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق حکم دیا ہے۔ رب کائنات کے حبیب علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ہے، حضور علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے قبل جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء تشریف لائے، تمام انبیاء نے اپنی زبان حال سے کبھی بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، وہی بیان فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہوا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو چاہت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا ارادہ فرمایا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی چیز اپنی قوم کو آگے بیان فرمایا۔ اور آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سلسلہ چلتے چلتے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک آیا، اور پھر آپ نے اپنی قوم کو جو ذکر کیا نا، ارض مقدس کی طرف نکل آؤ، اور وہ ارض مقدس کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن ہے، کہ جہاں پر انبیاء کرام ہجرت کر کے تشریف لائے اور اسے اپنا جائے مسکن بنایا۔ اور یہاں سے ایک مسئلہ بھی جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ جس مقام پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے جس مقام کو اپنا مسکن بنا لیا ہو، وہ جگہ بھی برکت والی ہو جاتی ہے، وہ مقام بھی برکت والا ہو جاتا ہے۔ اور انبیاء کرام کی سکونت کی وجہ سے وہ زمینیں جو ہیں ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ دوسروں کے لیے باعث برکت بن گئی۔ اور قلبی سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کوہ لبنان پر چڑھے اور آپ سے کہا گیا دیکھیے جہاں تک آپ کی نگاہ جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہاں پر چڑھے؟ کوہ لبنان۔ کوہ لبنان پر آپ چڑھے اور آپ کو فرمایا گیا، حکم دیا گیا کہ اے ابراہیم جہاں تک آپ کی یہ نگاہ جا رہی ہے وہ جگہ مقدس ہے اور آپ کی ذریت کی میراث ہے۔ وہ یہ سرزمین طور اور اس کے گرد و پیش کی تھی، اور ایک محتاط قول کے مطابق وہ سرزمین ملک شام کی سرزمین